बुढ़ापे के दुख क्या है, बुढ़ापे के गम क्या है, बुढ़ापे की तकलीफ क्या है। अल्लाह अकबर। खुदा ने मुझे जवानी दी थी, मैंने गुनाहों में सर्फ कर दिया, मैंने वक्त को ज़ाय कर दिया, मैंने वक्त को बर्बाद कर दिया। काश कि मेरी जवानी, गुमशुदा जवानी मुझे मिल जाती तो मैं उसको ये बताता कि बुढ़ापे के दुख और दर्द क्या होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर तो करें, जरा सोचो तो सही, कितनी कर्बनाक दास्तान है बुढ़ापे की। हम बुढ़ापे को हकीर नहीं समझते और ना कोई समझ सकता है। इस्लाम में बुढ़ापे की भी बड़ी अहमियत है, लेकिन जरा गौर तो करो। ऐ मेरी कौम के वो जवानों जिन्होंने अपनी जिंदगी को गुनाहों के रास्ते पर लगा रखा है, बुराइयों के रास्ते पर लगा रखा है। हाँ हाँ, 16 साल से शुरू होकर 50 साल पे खत्म हो जाने वाली जवानी एक दिन खत्म हो जाएगी। औरतों पर बदनजरी करने वाले, जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, शराब के अड्डों को आबाद करने वाले, अल्लाह अकबर, हराम लुक़मों को अपने पेट में डालने वाले, जरा गौर तो करें। अल्लाह अकबर, जो जराइम और गुनाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है। अल्लामा इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने रसाइल के अंदर ये बात लिखते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत अबू तय्यब रहमतुल्लाहि ताला अलैह 100 साल के हो गए थे, 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त थे। अल्लाह अल्लाह, किसी ने सवाल किया, ऐ अबू तय्यब ये तो बताएं, 100 साल की उम्र में भी आप जवानों की तरह बिल्कुल फिट है, आप जवानों की तरह बिल्कुल मजबूत है, उसका राज क्या है? आज लोग समझते हैं मुरग्गन ग़िज़ाएं सेहत का राज है, ताकतवर ग़िज़ाएं सेहत का राज है, नरम गद्दों पर लेटना सेहत का राज है। मगर याद रखें, तलाश करो ताकतवर ग़िज़ाएं खाने वालों को। जो लोग ताकतवर ग़िज़ा खाकर खुदा की नाफरमानी करते हैं, कुव्वत वाली ग़िज़ाएं खाकर अपनी रातों को अय्याशों की नजर कर देते हैं, देखो कैसी कैसी बीमारियों के अंदर मुब्तला होते हैं, कैसी कैसी तबाहियों के अंदर गिरफ्तार होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो बीमारी में मुब्तला होते हैं वो सब बुरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी अच्छे इंसानों को भी आजमाइश और इम्तिहान के तौर पर बुरा बीमार करता है, लेकिन अक्सरियत लोगों की देखी जाए तो जराइम की बुनियाद पर बीमारियां आती है। याद रखो, जवानी के अंदर पानी में आग लगाने वालों, और ये सोचते हो कि कौन देखने वाला है, कौन पकड़ करने वाला है, कौन रोकने वाला है। जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम जो चाहेंगे करेंगे, जिस्म हमारा है, मर्जी हमारी है, दौलत हमारी है, मर्जी हमारी है, ताकत हमारी है, मर्जी हमारी है, आंखें हमारी है, मर्जी हमारी है, हम जो चाहेंगे करेंगे। सुन लो, अगर मोमिन हो तो कुरान कहता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, कोई तेरी पकड़ करे न करे, अल्लाह पकड़ करने वाला है, और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। हर एक की पकड़ से कोई ना कोई छुड़ा सकता है, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरा रब फरमाता है इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अज़ाब वाक़े होकर रहेगा, मालहू मिन दाफ़े, और जब वो अज़ाब देने का फैसला कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उस अज़ाब को जो है वो दफा नहीं कर सकती, यानी कि उस अज़ाब से तुझे बचा नहीं सकती। अल्लाह अकबर। ऐ मेरी कौम के जवानों, अपनी जवानी पर रहम करो। अल्लाह अकबर। इधर बैठकर, उधर बैठकर, यहाँ बैठकर, वहाँ बैठकर, होटलों पर बैठकर, दरियाओं के किनारे जाकर, समुंदरों के किनारे जाकर अय्याशियों के आशियाने तामीर करने वालों, रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो पकड़ करता है तो फिर अल्लाह अकबर, तौबा की तौफीक भी छीन ली जाती है। अल्लाह अल्लाह। आज मेरा जवान कहाँ जा रहा है? अबू तय्यब रहमतुल्लाह अलैह 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट है, तंदुरुस्त और तवाना है। लोगों ने पूछा तवानाई का राज क्या है? इरशाद फरमाते हैं जब मैं जवान था मैंने अपने आप को गुनाह से बचाया
اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو اللہ نے مجھے کمزوریوں سے بچا لیا، اللہ نے میرے جسم میں طاقت اور قوت کو باقی رکھا۔ اور اسی طرح سے اس کے برعکس ابن رجب کہتے ہیں ایک مرتبہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد کے بازار سے جا رہے تھے، ایک بوڑھا لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ جوانوں بہت غور سے سننا، کما کر اڑانے والوں، کما کر عیاشی کرنے والوں، دولت کے نشے میں رب کو بھولنے والوں، دولت اور جوانی کے نشے میں خدا کی عبادت سے دور بھاگنے والوں، یاد رکھو ذرا اللہ رب العزت کے قانون پر بھی نظر رہے، اس کی غیرت پر بھی نظر رہے۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ نے دیکھا ایک بوڑھا ہے جو بازار میں بھیک مانگ رہا ہے، مگر کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا، کوئی اس کے دامن میں بھیک بھی نہیں ڈالتا۔ لوگوں نے حضرت جنید بغدادی سے کہا اہل بغداد کیا اتنے بے مروت ہو گئے؟ صوفیہ کی زمین کے لوگ، اولیاء کی زمین کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے کہ کسی بوڑھے کے دامن میں بھیک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سید الطائفہ نے اس بوڑھے کا چہرہ دیکھ کر فرمایا یقیناً اس نے اپنی جوانی کو عیاشی اور مکاری میں گزاری ہوگی، گناہ اور پاپ میں گزارا ہوگا۔ قدرت نے بڑھاپے میں اتنی ذلت مسلط کی کہ اس کو کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ سید الطائفہ کا فرمان بالکل سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب معلومات لی گئی تو اس نے جوانی میں آوارگی کی تھی، اس نے جوانی میں عیاشی کی تھی، اس نے جوانی میں پاپ کیے تھے، اس نے جوانی میں جرائم کیے تھے۔ کیا پتا چلا اگر جوانی میں گناہ سے بچو گے تو اللہ بڑھاپے میں بھی طاقت عطا کرے گا، بلکہ اللہ بڑھاپے سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے کہ سفید داڑھی کا نام بڑھاپا نہیں ہے، جسم کی کمزوری کا نام بڑھاپا ہے، آنکھوں کی روشنی چلے جانے کا نام بڑھاپا ہے، بالوں کے جھڑ جانے کا نام بڑھاپا ہے، اللہ اکبر، اعضاء کے کمزور ہو جانے کا نام بڑھاپا ہے۔ دیکھ لو اللہ کے ولیوں کو، جس ولی کی زندگی کو دیکھو گے اللہ اکبر 90 سال کے ہونے کے بعد بھی ان کے جسم کی طاقت موجود ہے۔ کیا آپ سرکار غوث پاک کو نہیں جانتے؟ 90 سال کی عمر میں بھی میرے غوث کی شان یہ تھی کہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور آج 40 سال کی عمر میں ہم تراویح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر کہیں قرآن اطمینان سے پڑھا جاتا ہے تو لوگ وہاں نہیں جاتے کیونکہ کھڑا نہیں رہ جاتا۔ کہاں 1 گھنٹہ کھڑا رہنا، اس میں بھی کئی مرتبہ رکوع و سجود ہے، اور کہاں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا جو مطلب سمجھایا ہے وہ یہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کے اور ایک پیر پہ دوسرے پیر کو رکھ کر کے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولیاء کو سمجھنے کے لیے بھی کم سے کم ولیوں کی غلامی کی ضرورت ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک نشست میں یہ کام کرنا، ایک نشست کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھا ہے تو بیٹھا ہی رہے، اس کو کہتے ہیں ایک نشست۔ اور ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک مرتبہ کھڑا ہوا اب دوبارہ کوئی حرکت نہ کرے، اسی حالت میں کھڑے ہو، اس کو کہتے ہیں ایک پیر پر کھڑا رہنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا رہنا، یہ تو شریفوں کی عادت بھی نہیں ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے قرآن شروع کیا کھڑے کھڑے اور اسی حالت میں کھڑے کھڑے پورا قرآن مکمل کر دیا۔ یا ایک پیر پہ کھڑے ہونے کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایک پیر پر زور دے کر کے کھڑے ہوئے اور دوسرے پیر کو ہلکا کر دیا۔ یہ پتا چلا، غور تو کریں رات بھر کھڑا رہنا کس کو کہتے ہیں، لیکن 90 سال کی عمر میں یہ عمل ہے، اللہ اکبر۔ تو پتا چلا جوانی کو جو عبادت میں گزارتا ہے اللہ اس کو بڑھا
بڑھاپے سے محفوظ رکھتا ہے اور جو جوانی کو آوارگی کی نذر کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس پر ذلت آمیز بڑھاپا مسلط کر دیتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں ہزاروں کی تعداد میں جوان موجود ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم نے اپنی جوانی کی راتیں کہاں گزار رہے ہیں؟ اپنی جوانی کے دن کہاں گزار رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے، کبھی مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے، ہفتہ ہفتہ ہو جاتا ہے، کبھی مسجد کے قریب بھی نہیں جاتے، بلکہ برسوں ہو جاتے ہیں فجر میں ہم مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے برسوں پہلے فجر میں مسجد کا منہ دیکھا تھا، کچھ لوگ تو پوری زندگی فجر کی نماز میں نہیں جاتے۔ اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کے لیے 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، راستے میں اخبار بچھا کر نماز پڑھتے ہیں اور دعا ہونے سے پہلے یوں بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نکڑوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس کرنا یہ جوانوں کی ذمہ داری نہیں، جوؤں کے اڈوں پر جانا یہ جوانوں کا کام نہیں، مسلم جوانوں کا کام نہیں، شراب کے اڈوں کو آباد کرنا یہ ہمارے جوانوں کا کام نہیں۔ تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، تم محمد الرسول اللہ کے عقاب ہو، تم کوے اور چڑیا نہیں ہو کہ غلاظت پر بیٹھ کر گندگی کھاؤ۔ تمہیں اقبال نے ایک عقاب سے تشبیہ دی ہے، شاہین سے تشبیہ دی ہے، اور عقاب کی فطرت آپ جانتے ہیں، وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کی غیرت کا عالم تو یہ ہے کہ عقاب تو گھونسلہ بھی نہیں بناتا، چڑیے اور کووں کے گھونسلے ہوتے ہیں، عقاب کا کوئی گھونسلہ نہیں ہوتا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔